सफर फिक्र के बहरे बेकरार का, सफर रफ़ते तख़य्युल की कहकशा का, सफर गुलहाए फन के गुलसिता का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हमाद रज़ा अब्बासी, सुपीरियर कॉलेज डेरा गाजी खान से ऑनलाइन क्लास शोबा उर्दू से। आज हमारा मौजू है इल्म बयान व बदी। इल्म बयान व बदी में जैसा कि आपने हमारे इब्तदाई लेक्चर में पढ़ा होगा, सुना होगा, जिसमें हमने पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि पेपर पैटर्न में कि इल्म बयान व बदी के कितने नंबर होते हैं और वो किस हिस्से में आता है। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे लेक्चर नंबर 1 को देखें, सुने, तो इस तरह ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इल्म बयान व बदी क्यों पढ़ते हैं। इल्म बयान व बदी, इल्म बयान की दर्ज सेल अक़साम हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं, तशबीह व इस्तारा, जबकि सनत तलमी का ताल्लुक इल्म बदी से है। आज हम पढ़ते हैं तशबीह। ज़बान, तशबीह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तशबीह का माखज़, तशबीह का लफ्ज़ शुबा से निकला है जिसके मानी मुमासिल होना के है। यानी कि तशबीह की तारीफ़ इल्म बयान की इस्तिलाह में जब किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरक खूबी या खामी की बुनियाद पर किसी दूसरी चीज़ की मानियत करार दिया जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। सादा से जुमले में कहना ये चाहता है कि जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानियत करार दें, उस जैसा करार दें, तो इसे कहते हैं तशबीह। मिसाल के तौर पर जमीला की रंगत चाँद की तरह सफ़ेद है, शाजिया फूल की मानिद है, बच्चे के रुखसार रेशम की तरह नरम व मुलायम है, दुल्हन तो चौदहवीं के चाँद की मानिद हसीन है। इन मिसालों में आपने देखा कि जमीला को चाँद से तशबीह दी गई है, शाजिया को फूल से तशबीह दी गई है, वगैरह वगैरह। तशबीह के अरकान, तशबीह के 5 अरकान होते हैं। मुशब्बा, मुशब्बा बे, हर्फ तशबीह, वजह तशबीह, गर्ज़ तशबीह। आपने देखा कि तशबीह के 5 अरकान हैं जिनके नाम दर्ज झेल थे। इनके बाद तशबीह के अरकान की तारीफ़ जो है वो इस तरह है। मुशब्बा, जिस चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद या मुशाबा करार दिया जाए वो मुशब्बा कहलाती है। मुशब्बा बे, वो चीज़ जिसके साथ किसी दूसरी चीज़ को तशबीह दी जाए या मुशब्बा को जिस चीज़ से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बे कहते हैं। मुशब्बा और मुशब्बा बे को तरफ़ैन तशबीह भी कहते हैं, यानी कि तरफ़ैन तशबीह का दूसरा नाम मुशब्बा और मुशब्बा बे है। उसके बाद है हरूफ तशबीह या अदात तशबीह, वो लफ्ज़ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानिद ज़ाहिर करे हर्फ तशबीह कहलाता है। हर्फ तशबीह कहलाता है। हर्फ तशबीह का दूसरा नाम अदात तशबीह भी है, यानी कि हरूफ तशबीह को अदात तशबीह भी कहा जाता है। मसलन हू बहू, मिस, गोया की तरह, सूरत, ये सारी चीज़, इसका नाम, ये सारे के सारे हरूफ जो हैं वो हरूफ तशबीह कहलाते हैं। उसके बाद है वजह शुबा या वजह तशबीह, वो मुश्तरक खूबी या खामी जो मुशब्बा और मुशब्बा बे में पाई जाए उसे हम वजह तशबीह या गर्ज़ तशबीह कहते हैं। फिर उसके बाद है गर्ज़ तशबीह, वो चीज़ या वो मकसद जिसके लिए हम तशबीह दे रहे हों उसे हम गर्ज़ तशबीह कहते हैं।
ان تمام ارکان کی وضاحت کے لیے میں نے ایک مثال پیش کی ہے۔ جمیلہ کی رنگت چاند کی طرح سفید ہے، یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جمیلہ چاند کی طرح سفید ہے۔ اگر آپ اس کو اس طرح نثر میں لکھ لیں کہ جمیلہ کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، تو ہم آسانی کے ساتھ تشبیہ کے ارکان جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس جملے میں مشبہ کیا ہے، تو مشبہ جو ہے وہ جمیلہ ہوگا، کیونکہ مشبہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ مشبہ وہ چیز جس کو تشبیہ دی جائے، یعنی کہ ہر وہ لفظ جس کے ساتھ کو آئے گا اسے ہم مشبہ کہیں گے۔ اس کے بعد ہے مشبہ بہ، یہاں پہ ہے چاند۔ کیسے؟ چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، جس لفظ کے ساتھ سے آئے گا وہ ہمارا مشبہ بہ ہوگا۔ اسی طرح حروف تشبیہ یہاں پہ ہیں کی طرح، وجہ تشبیہ سفید، کہ دونوں میں جو خوبی ہے، مشترک صفت ہے، وہ کیا ہے؟ سفید۔ جمیلہ بھی سفید اور چاند بھی سفید۔ اور غرض تشبیہ ہم نے کس غرض سے، کس مقصد کے لیے تشبیہ دی ہے، وہ ہے خوبصورتی کی صفت کو اجاگر کرنے کا مقصد، یعنی کہ ہم نے خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے تشبیہ دی ہے۔ اس کی مثال ہم آگے اگلی مثال سے بھی آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ شازیہ پھول کی مانند ہے۔ اس جملے میں شازیہ کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب ہم اس کے ارکان نکالتے ہیں، تو مشبہ کیا ہوگا؟ شازیہ۔ مشبہ بہ پھول، حرف تشبیہ مانند، وجہ تشبیہ کہ ہم نے تشبیہ کیوں دی ہے؟ نرمی۔ غرض تشبیہ نزاکت کی صفت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے تشبیہ جو ہے وہ دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان مثالوں سے تشبیہ یاد ہو گئی ہوگی کہ تشبیہ کس طرح ہم نے یاد کرنی ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے صنعت تلہمی۔ صنعت تلہمی زبان، تلہمی کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تلہمی کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ تشبیہ کے لغوی معنی اشارہ کرنا۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اصطلاح میں نظم و نثر میں کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاریخی واقعہ یا روایتی کرداروں کی طرف ایک یا دو لفظ میں اس طرح اشارہ کرنا کہ پڑھنے والے کو پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے، اسے صنعت تلہمی کہتے ہیں۔ سادہ سے لفظوں میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ تلہمی، جب کوئی بھی آپ کتاب پڑھ رہے ہوں اور اس کتاب میں ان سطور میں ایک دو لفظ ایسے آ جائیں جس کو پڑھنے سے آپ کو گزشتہ کوئی واقعہ مکمل طور پر یاد آ جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں تلہمی۔ اس کی وضاحت کے لیے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ نثری مثال میں تم تو مجنوں بنے پھرتے ہو، تم تو مجنوں بنے پھرتے ہو، اس ایک جملے میں مجنوں جو ہے وہ تلہمی کہلائے گا، کیونکہ اس مجنوں سے ہمیں پوری لیلا مجنوں کی جو داستان عشق ہے وہ یاد آ جاتی ہے کہ یہ دو کردار تھے جن کو عشق ہو گیا تھا، اور ان کی دیوانگی جو ہے وہ پورے زمانے میں مشہور تھی۔ اسی طرح ایک شعری مثال آ رہی ہے، چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اس شعر میں چاہے یوسف جو ہے وہ ہمیں ایک کہانی، ایک قصہ جو ہے وہ یاد دلا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو اسی طرح اس ایک لفظ سے ہمیں حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا پورا ایک زمانہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے آپ کی صنعت تلہمی۔ اسی طرح آپ
اپنی طرف سے بھی بہت سی مثالیں اور بہت سے اشعار یاد کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے الفاظ ہیں جو آپ سنت تلمی کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پیش حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔